نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے معرفت الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا کیسے ہے، تو اس کا انٹروڈکشن، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو یہ ہے کہ میں ویکینڈ پہ لاہور گیا ہوا تھا ایک دینی اجتماع پہ، تو اس وجہ سے ہماری جو ریگولر کلاس تھی وہ نہیں ہو سکی اس ویکینڈ پہ۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے طاہرہ کا میسج آیا تھا کل شام کو یا رات کو آیا، خیر، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کیسے۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں اس کا جواب آپ کو بعد میں دوں گا، کیونکہ میں اس ٹائم ٹریول کر رہا تھا، اور پھر بعد میں جن کو بھی ان کا میسج آیا، پھر میں نے سوچا کہ یہ ایک سوال نہیں ہے، یہ ایک پورا ایک موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا کیسے ہے، اور اس کو ہم اس کا تعارف کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بیسک نیڈ ہے ایک انسان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اس پہ ایک پراپر جو ہے وہ ایک سیشن کر لیتے ہیں، اور سوال جواب بھی اس میں ہو جائیں گے، اور جو بھی ڈسکشن ہم نے کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قول ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور اور ادراک یہی ہے کہ وہ میرے شعور اور ادراک میں نہیں آ سکتا، اور وہ ایسی ذات ہے جو کہ میری اور آپ کی عقل میں اس کا سمانا بہت مشکل ہے، اور وہ عقل میں سمانا مشکل نہیں، ناممکن کہہ لیں آپ، کہ وہ ہماری عقل میں نہیں سما سکتی۔ اسی لیے مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر بھی ہے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی یہ عقل کو قرآن کے سپاروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی کتاب جو اس نے اپنے پہ بھیجی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے انسان کو اپنے اندر غور کرنے پہ اور اس کائنات پہ غور کرنے میں۔ اور اس کی مثالیں قرآن میں کہیں ایک جگہ پہ ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی، یہاں تک کہ یہ پکار اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حق ہے، کہ یہ قرآن حق ہے۔ تو اسی طرح سے ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ حشر کی جو ہے نا وہ آخری 3 آیات ہیں، اور یہ قرآن کے ان جامع ترین مقامات میں سے ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف بہت ہی آپ کہہ لیں کہ کمپریہنسو وے میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں مقامات ہیں قرآن کے اندر، لیکن یہ جامع ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے ہمارے پاس جو ذرائع ہیں نا وہ کیا ہیں؟ ایک تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اس کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ اس کائنات کے اندر میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں، آسمان، ستارے، سورج، یونیورس پورا یہ سارا آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کچھ ذرائع ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تعارف ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اس کی، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں اس کی جو ہے نا اس کے اسماء اور صفات سے، یعنی کہ جو اس کے نام اس نے ہمیں بتائے ہیں ہم ان ناموں سے اسے جانتے ہیں، اور جو اس نے اپنی ہمیں صفات بتائی ہیں ان صفات سے اس کے ذریعے ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ بات مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات بھی پتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ہے نا سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، یعنی کہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی وہ واقف ہے۔ اب اس کے پاس یہ جو علم ہے، اس کے پاس یہ جو بصیرت ہے، یعنی کہ جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، یہ ساری چیزیں وہ کیسے کرتا ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں، یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دیکھتا کیسے ہے یہ بات میری عقل میں نہیں سما سکتی۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ ایک اگر آپ کے پاس جگ ہے اور ایک طرف ایک گلاس ہے،
اب آپ جو جگ کے اندر اگر پورا جگ بھرا ہو تو آپ اسے ایک گلاس کے اندر کتنا ہی پانی بھر سکتے ہیں جتنی اس گلاس کی کیپیسٹی ہے. اس گلاس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ 250 ml کا گلاس ہوتا ہے نارملی. ٹھیک ہے, اور اگر ایک لیٹر کا جگ ہے تو وہ اس کے اندر سے 4 گلاس نکلتے ہیں 1 لیٹر میں, تو وہ 1 گلاس ہی آئے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو ہماری عقل کا آپ جو ہے نا وہ اس کو ہماری عقل کے اوپر اگر قیاس کیا جائے تو ہماری عقل بہت محدود ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے, وہ ہماری عقل میں اسی وجہ سے نہیں سما سکتی. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو کس سے پہچانتے ہیں؟ اس کے اسماء یعنی کہ اس کے نام اور اس کی صفات ہے, جو اس کی کریکٹرسٹک کہہ لیں آپ, جو بھی آپ کہہ لیں. یہ لفظ میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال جو ہے نا نہیں کرنے چاہیے, لیکن میں آپ کو صرف یہ جو ہے نا کریکٹرسٹک یا پراپرٹیز یہ آپ کو میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, تاکہ اگر کسی کو اردو میں سمجھنے میں مشکل ہو تو اس کے لیے یہ انگلش ورڈ ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے اور آپ کے فہم و ادراک میں, میرے اور آپ کے شعور میں نہیں آ سکتی. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تعارف ان سے منقول ہے روایات کے اندر وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شعور اور ادراک یہ ہے کہ وہ میرے شعور اور ادراک میں نہیں آ سکتا. سما وراء الورا ہے وہ, کہ وہ ہمارے شعور اور ادراک میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے وہ اس کے اسماء اور صفات سے پہچاننا ہے. جیسے کہ ابھی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کہ اب اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ میں ہوں اللہ, جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نام قرآن میں بتایا ہے کہ میرا نام اللہ ہے. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, یہ اس کا ایک نام نہیں ہے, لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے. زیادہ تر یہی ہم علماء کی یہ رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کا نام ہے, یہ جو اللہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ عالم الغیبی والشہادتی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب اور ظاہر سارے جو ہے نا ہر چیز کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, اور هو الذی لا الہ الا هو المالک القدوس السلام المؤمن, اور اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس, سراسر سلامتی, امن دینے والا, نگہبان, سب پر غالب. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصیات ہیں جو کہ قرآن کے اندر آئی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ اپنا حکم کیا ہے؟ بزور نافذ کرنے والا ہے. العزیز الجبار المتکبر ہے وہ. یہ وہ ساری صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر آئی ہیں, اور کئی ایک صفات اللہ تعالیٰ کی قرآن کے اندر آئی ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم ان صفات کے ساتھ پہچانتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جن 2 صفات کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے رحمان اور رحیم. یہ وہ جو اس کی 2 صفات ہیں نا, یہ ہر انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صفات ہیں جن کے بغیر اگر ان کا تعارف مجھے اور آپ کو نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان صفات کے ذریعے سے ہی ہماری جو ہے نا وہ نجات ہو سکتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا جنت میں. تو اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے نا کہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو جو پہچاننا ہے نا وہ ایک بات یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ہر انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کرتا ہوں. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا جو کچھ بھی بنا دیتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری فطرت ہے نا, جس آپ سمجھیں کہ فطرت کہیں گے کہ آپ وہ ڈیفالٹ سیٹنگ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان میرے اندر ڈالی ہے. ایک میرا جسمانی وجود ہے, ایک میرا روحانی وجود ہے. جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر روح ڈالی ہے, اصل میں وہ اس نے روح نہیں ڈالی, وہ اس نے کچھ جو آپ کہہ لیں کہ فیکٹس تھے وہ اس نے میرے اندر ڈالے. ان سارے فیکٹس کے اندر سے ایک فیکٹ یہ بھی تھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جس نے اسے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, جس کا اقتدار کامل ہے, جو کہ رحمان ہے, جو کہ رحیم ہے, جو کہ بے حد مہربان, نہایت مہربان, جس کا ہم ترجمہ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ٹھیک ہے, تو رحمان ہے, رحیم ہے, یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے میری فطرت کے اندر ودیت کی ہیں, مجھے یہ ساری چیزیں اپنے اندر ڈال کے بھیجی ہیں. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے تک اگر تو کسی رسول یا نبی کی دعوت نہیں پہنچی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ تو معرفت الہی تک کیوں نہیں پہنچا تھا. اس سے یہ سوال تو نہیں ہوگا کہ جو احکام سے جو نبی لے کے آتا ہے, نماز, روزہ,
زکوٰۃ، حج وغیرہ، ان تک آدمی نبی کی دعوت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس تک انسان اپنی فطرت اگر اس کی صحیح ہو، جس ڈیفالٹ سیٹنگ پہ اللہ نے اسے پیدا کیا، اگر وہ ٹھیک ہو اور اس کی عقل بھی اس کا ساتھ دیتی ہو، تو وہ اپنے جو ہے نا رب تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر ملتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اب یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اور دن رات کا آنا جانا اس کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے، تو اب جب اس کے اوپر انسان ایک غور کرے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی یہ جو تخلیق ہوئی ہے، یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، اس کے اندر کیا نشانیاں نہیں ہیں ہمارے لیے؟ تو جب وہ اس کے اوپر غور کرتا ہے انسان، تو اسے یہ بات بجا طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی میں کوئی ایسی ذات ہے جس نے مجھے بنایا ہے اور جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اب جب اپنی اپنی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ ارد گرد کی چیزوں کے اوپر غور کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز چاہے وہ کتنی سے چھوٹی کیوں نہ، مائنیوٹ سے مائنیوٹ ہی کیوں نہ، اسے یہ پتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، تو تب جو ہے نا کسی نے اسے بنایا تو یہ بنی ہے، خود سے نہیں بن گئی۔ تو اب جب وہ اس کائنات کو دیکھتا ہے اور اس کائنات کے اندر ایک اسٹرکٹ ڈسپلن کو دیکھتا ہے، تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہو یا میں خود بخود بن گیا ہوں۔ اگر انسان اپنے اندر غور کرے تو اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں خود بخود کیسے بن سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ دن میں پتہ نہیں شاید 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق، اور 10,000 لیٹر کا خون وہ پمپ کرتے ہیں ہماری وینز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو گردے ہیں وہ دن میں 30 دفعہ ہمارا ڈائلسس کرتے ہیں، اور بھی جتنے ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، سانس ہم جو لیتے ہیں پھیپڑوں سے، اور یہ ہم پلک جو جھپکتے ہیں دن میں کئی ایک مرتبہ، یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ اسی طرح سے اگر آپ کائنات کو دیکھیں، کائنات کتنی ایک جو ہے نا پھیلی جا رہی ہے۔ اب مطلب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی سائنس کے ادارے ہیں، ناسا وغیرہ، یہ لوگ یہ کیا کہتے ہیں کہ کائنات از ایور ایکسپینڈنگ، یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی یونیورس۔ ہم کو جو چیز دریافت کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اس سے آگے بھی جو ہے نا وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں والا حساب ہوا ہوا ہے۔ تو اسی سورہ آل عمران کے اندر پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ لیٹے بیٹھے اٹھے ہر وقت اپنے پہلوؤں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ ویسے یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، یہ ہم اپنے جو قرآن کے جو سیشنز ہیں ان کے اندر اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال یہاں پہ میں اس کا تعارف آپ کو اس لیے کروا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے یہ ایک آپ سمجھیں کہ قرآن کے اندر یہ جو رکوع ہے اس سے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس سارے کے زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرنے کے بعد، رات اور دن کے آنے جانے کے بعد، وہ کیا کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا۔ اب یہاں سے وہ کیا، اب یہاں پہ وہ بات چلی جاتی ہے آخرت کی طرف کہ وہ یہ ساری چیزیں بے مقصد نہیں ہیں، تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ہر چیز کا حساب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ آگے بات یہاں سے مضمون جو ہے وہ آخرت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس کے اوپر غور کرنے سے انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر آدمی غور کرے تو پھر وہ آخرت، اگر وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے تو وہاں سے پھر وہ آخرت تک بھی پہنچ سکتا ہے، اپنی اگر عقل سے جو ہے نا وہ فیصلہ کرے، اور اپنی فطرت اور عقل دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں، اس نے ہمارے اندر یہ بات فدیت شدہ کی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہوا ہے کہ اگر تو میں نے اپنی سمجھیں کہ صبح شام کے غور و فکر اور تدبر سے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچا ہوتا نا، تو مجھے واقعی میں پتا ہوتا وہ کون ہے۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں اور آپ پیدا ہو گئے ہیں ایک مسلمان گھر میں، اللہ کا تعارف مجھے ماں باپ نے کرا دیا تھا کہ بس وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ بہت جو ہے نا وہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جاتا ہے وہ اس طرح سے کرایا جاتا ہے کہ اس نے عذاب دینا ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ بندہ اس سے جو ہے نا بچ نہیں سکتا اگر کوئی غلط کام کرے۔ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، مگر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک وہ پہلو جو کہ رحمان اور رحیم ہے، جو کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ پہلو ہمارے ذہنوں میں کبھی اس طریقے سے ڈالا گیا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر میں نے کبھی کوشش کی ہو کہ میں شعوری طور کے اوپر سمجھوں کہ واقعی میں کوئی ذات ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ کون سی ذات ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کروں۔ کسی نے ایک بات کی تھی نا کہ میرا ایک دوست ہوتا ہے جس کو میں بہت کبھی کبھی ملتا ہوں، تو میں اسے کیا کہتا ہوں کہ ہاں یار میں اس کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ وہ ایسا بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے فلاں وہ یہ وہ۔
تو مگر یہ ہے کہ میرا اس سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے یہ ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو جانتے تو ہیں لیکن پہچانتے ہی نہیں ہیں. جیسے کہ سورہ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے نا کہ ما قدر اللہ حق کا قدری، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح سے نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، یعنی کہ اس کی معرفت اس طرح سے حاصل نہیں کی جیسے کہ اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا. اسی طرح سے ایک مقام اور ہے قرآن کے اندر جو کہ سورہ حدید جہاں سے شروع ہوتی ہے. اور اگر مجھے یہ بات ایک استاد نے بتائی تھی کہ یہ جو پہلی سورہ حدید کی 6 آیات ہے نا یہ یاد کرو اور اس کا جو ہے نا وہ ورد کیا کرو صبح شام. یہ وظیفہ ہے جو ہر ٹائم پڑھنا چاہیے بندے کو. یہ وہ 6 آیات ہے نا کہ اگر اس کے اوپر آپ غور کریں گے نا آپ کو واقعی میں سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. ویسے تو سورہ حدید ہم اپنے سیشنز کے اندر جو قرآن کیا اس کے اندر بھی اس کو کور کریں گے اور وہ تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے. تو سورہ حدید کیسے شروع ہوتی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اب تسبیح کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب ہم نے تسبیح کرنے کو کیا سمجھا ہے کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اجرنی من النار، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیح کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح کا حق ہے نا وہ کیسے ادا ہوتا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کہ یہ جو تسبیح کا لفظ ہے نا یہ نکلا ہے سبحا سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کو ترانا یا کسی شے کو اس مقام پہ رکھنا جو کہ اس کا مقام ہے. ٹھیک ہے، اس کو اس مقام سے گرانا نہیں. جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ سورج اور آسمان اور یہ ستارے تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں تو وہ ایک جگہ کے اوپر معلق ہیں اور اس جگہ کے اوپر وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے مقام کے اوپر رکھنا، اس کو اس کے مقام سے گرانا نہیں. ہم اس کو اس کے مقام سے گراتے کیسے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کسی نہ قسم کا کوئی جس طرح سے ہم کسی چیز محتاج ہیں یا ہمیں کوئی احتیاج ہے تو ہم کسی قسم کا کوئی ذوف اس کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں، کوئی کمزوری. اب یہ ہم کیسے جوڑتے ہیں یہ پورا ایک الگ موضوع ہے کہ جس طرح سے اگر میں یہ سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے نا مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے. اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نیچے کر لیا ہے. میں اس ذات یہاں پھر آپ یہ سمجھیں کہ میں اس ذات کو اللہ تعالیٰ کے تک لے گیا ہوں تو اس ذات کو میں اللہ تعالیٰ تک لے کے جاؤں یا اللہ کی ذات کو نیچے کروں کیا تو میں نے اللہ کو ہی نیچے ہے کیونکہ اس کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو تسبیح کی کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. اب اس کی بات یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا نا کہ میں نے ہر چیز کو بولی عطا کی ہے اور وہ ہم جو ہے نا ہم اور لیکن یہ کہ انسان اس کو پہچانتا نہیں ہے. یعنی کہ ایک چیز تو وہ ہے نا کہ ہر چیز اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر دی ہے اور پتھر بھی کرتے ہیں آسمان بھی کرتے ہیں ہر چیز کرتی ہے مگر ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے. لیکن ایک وہ تسبیح ہے جو کہ ایک وہ اپنے وجود سے کر رہے ہیں، ایک خالی تسبیح ہے. مطلب کہ آپ اس کائنات کو دیکھیں اور کہ یہ کتنی کمپلیکس کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو یہ خود کائنات اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ اس کو بنانے والا بھی جو ہے نا کوئی کمال ہستی ہوگی. جس طرح سے کسی تصویر کو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تصویر کیا ہے؟ بہت ہی کمال ہے. تو اس تصویر کے بہت ہی کمال ہونے سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو بنانے والا بھی کوئی کمال آدمی ہوگا، کوئی بہت ہی بڑا فنکار، کوئی بہت ہی بڑا آرٹسٹ، کوئی بہت ہی بڑا کلاکار، جو بھی آپ کہیں وہ ہوگا. تو اسی طرح سے اگر ہم اس کائنات کو دیکھیں تو اس کائنات کے اندر جو ہے نا وہ 250 ارب گلیکسیز ہیں اب تک کی جو دریافت ہو چکی ہیں اور ہر گلیکسی کے اندر پھر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ 300 ارب جو ہے نا وہ سورج ہیں اور اس میں سے جو ہے نا وہ وہ سورج ہے جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک وہ سولر سسٹم ہے جس کے اندر ہماری ارتھ جو ہے نا وہ گھوم رہی ہے. اسی طرح سے آپ یہ بات سمجھیں کہ اس کائنات میں اب تک جو سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں وہ 20 لاکھ ہیں، 2 ملین سپیشیز. مطلب کہ جس طرح سے گھوڑا ہے جو بھی ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے جانور ہیں یہ اگر آپ گنتے جائیں تو یہ ابھی تک جو دریافت ہوئے ہیں نا مختلف قسم کے زمین پہ رہتے ہیں اور جو آسمان میں ہوتے ہیں اور جو سمندر کی گہرائیوں میں ہوتے ہیں یہ کتنے ہیں؟ یہ 20 لاکھ ہیں اور اس میں سے ایک انسان ہے اور انسان ہی صرف اور صرف 7 ارب ہیں اور 7 ارب انسانوں کے اندر ہر انسان کے اندر اپنا ایک سسٹم ہے. اب یہ ساری بات آپ اپنے ذہن میں لے کے آئیں اور سوچیں کہ یہ وہ کائنات ہے نا جس کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی. میں کہا اس کائنات کا حصہ ہوں نا، آئی ایم دا پارٹ آف دس یونیورس. ٹھیک ہے، اور پھر میں جب اپنے اندر غور کرتا ہوں تو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا سسٹم لگایا ہوا ہے. ایک بندے کے اندر جو نسوں کی تعداد ہے نا وہ وینز کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں جتنی وینز میری باڈی کے اندر ہیں. یعنی کہ 2.5 ٹائمز اگر آپ زمین کا جو سرکمفیرنس ہے نا اس کے وہ اگر آپ ایک دفعہ گھمائیں، دوسری دفعہ گھمائیں اور پھر تیسری دفعہ
آدھا گھمائیں تو اتنی وینز جو ہے نا وہ میرے اندر ہیں، ایک بندے کے اندر ہیں. اور سیلز جو ہے نا میرے اندر وہ تو پتہ نہیں کہتے 100 ٹریلین ہے یا پتہ نہیں کتنے سیل ہیں ہر بار انسان کے اندر. اور پھر یہ ہر سیل نے یہ فیصلہ بھی کیا ہوا ہے کہ اس نے آنکھ بننا ہے، اس نے ہاتھ بننا ہے، اس نے گردہ بننا ہے، اس نے دل بننا ہے، اس نے کیا بننا ہے، یہ سارا کچھ اس نے جو ہے نا فیصلہ کیسے کیا ہے. اور ہر سیل پورا پاور ہاؤس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پوری پاور ہوتی ہے. اگر وہ مر جائے تو بندے کا وہ والا جسم نم ہو جاتا ہے اگر سیل وہاں سے ڈیڈ ہو جائیں، اور اگر ان کی ڈسٹربنس ہو جائے سیل کی تو بندہ کینسر ہو جاتا ہے بندے کو. اسی وجہ سے کینسر ایسی مولک بیماری ہے کہ اس سے بندے کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سیلز کی ڈسٹربنس جو ہے نا وہ جو آپ کہہ لیں کہ ارینجمنٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب 100 ٹریلین سیل اگر ایک بندے کے اندر ہو تو وہ ڈاکٹر کیسے کنٹرول کریں گے اسے؟ بہت مشکل ہوتا ہے بندے کا اس میں بچنا اگر ٹائم پہ ڈائگنوز نہیں ہوتا ہے. یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹائم پہ ڈائگنوز ہونے کے باوجود بھی کیوریبل نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ساری اگر بات میرے سامنے ہو تو پھر تو بندہ کہے گا نا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر بڑی کون سی ذات ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ لہ الملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی. اب یہ وہ پہچان ہے نا جس کی جو بہت ضروری ہے. مالک، بادشاہ، آسمان کا بھی زمین کا بھی. اور قرآن میں جب یہ بات آتی ہے نا سماوات والارض، اس کا مطلب پوری کائنات ہوتا ہے. اس کا مطلب ہمارا آسمان اور زمین نہیں ہوتا. صرف جو مفسرین نے اس سے مراد لی ہے انہوں نے پوری کائنات لی ہے کہ وہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے. بادشاہ کون ہوتا ہے؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے. بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، جس کے پاس سورینٹی ہوتی ہے. آج یہ بات ماننا جو ہے نا، یہ والی پہچان اللہ تعالیٰ کی بہت سے لوگوں کو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خالق مانتے تھے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. لیکن وہ مالک اس کو ماننے میں نا لوگوں کو یہ ہوتی ہے تکلیف. کیوں؟ کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جو اپنا حکم چلاتا ہے. تو انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ اپنا حکم چلائے. وہ کبھی اپنے نفس کی مانتا ہے، کبھی گھر والوں کی مانتا ہے، کبھی معاشرے کی مانتا ہے، کبھی کسی مولوی صاحب کی مانتا ہے، کبھی کسی پیر صاحب کی مانتا ہے، کبھی کسی سیاست دان کی مانتا ہے، کبھی ریاست کی مانتا ہے، کبھی اسٹیٹ کی مانتا ہے. کبھی ہماری اسٹیٹ کسی IMF کی مانتی ہے، کسی UN کی مانتی ہے، مگر اللہ کی نہیں مانتی. اچھا سوری انٹرپشن آئی تھی. تو جو ایک سمجھے کہ مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں. اگر وہ کسی بندے نے نہیں پڑھی تو وہ اس کو پڑھنا چاہیے. ویسے آپ لوگوں کی طرف سے ایک سجیشن یہ بھی آیا تھا کہ جو کتاب کا نام ہوتا ہے نا وہ لکھ دیا کریں. میں کتاب کا نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. ابھی تک جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی اس کو چاہیے کہ وہ یہ کتاب ضرور پڑھے. کوئی آج تک میں نے جتنے سجیشن کیے ہیں نا ان میں جتنی کتابیں ریکمینڈ کی ہیں نا آپ وہ نہ پڑھیں بے شک، لیکن یہ والی کتاب ضرور پڑھیں. صرف 100-110 پیج کی یہ کتاب ہے، مگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے نا وہ حاصل ہوگا. الہ کیسے ہے، وہ رب کیسے ہے، اس کی عبادت کیا ہوتی ہے، اور اس کا دین کیا ہے. یہ 4 وہ ٹرمز ہیں جو کہ اس کے اندر ڈسکس ہوئی ہیں. میں بھی شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی بھی ہو، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کو پڑھنی چاہیے. یہ میں اس کا نام یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں. اچھا اب یہ بات یہ سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو بنایا ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. مطلب کہ بدی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے. شیطان بھی ہے جو کہ ہمارے خون کے اندر دوڑتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے. تو انسان اس کی طرف بھی جو ہے نا وہ راغب ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود ایک چیز سے انسان نے آج تک انکار نہیں کیا. فرعون نے بھی اس چیز سے انکار نہیں کیا کہ میں نے اس کائنات کو بنایا ہے. اس نے اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے آسمان اور زمین بنائے ہیں تو جو لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تو کہیں گے تو کل پیدا ہوئے، ہم تو اس سے پہلے پیدا ہوئے، یہ سارا نظام تو تیرے آنے سے پہلے کا چل رہا ہے. تو وہ کس معنی میں اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ جو مصر ہے اس پہ بادشاہی میری ہے، اس پہ میں جو چاہوں گا میں اپنا حکم چلاؤں گا. وہ اس معنی میں اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا. تو آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو رب ہے اس کا تعارف اس حد تک محدود کر دیا ہوا ہے کہ وہ صرف ہمیں پالتا ہے پوستا ہے، اتنا ہی ہے. وہ حکم اس کا چلنا چاہیے، میری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزرنی چاہیے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی، یعنی کہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی اور کلیکٹیو لیول کے اوپر بھی، اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی اور ایک فیملی لیول کے اوپر بھی، سوسائٹی کے لیول کے اوپر بھی اور انڈیویجول لیول کے اوپر بھی. یہ بات ہم جو ہے نا وہ نہیں مانتے. یہ والی پہچان ہمیں اللہ تعالیٰ کی اب ہے نہیں. اس نے معاف کرنا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، یہ ساری صفات اس کی ہیں.
لیکن وہ اپنا حکم بھی تو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو سورہ حشر کے اندر جو آخری جو اس کی صفت جو کون سی تھی کہ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا کہ یہ متکبر، اور ڈاکٹر صاحب بات یہ بیان کرتے تھے نا، تو کہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں اصل میں یہ جو آخری نام ہے نا، اسی کی طرف آپ کو جو ہے نا وہ اشارہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ عزیز الجبار المتکبر ہے، کہ وہ اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا ہے اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں یہ بات سورہ مدثر کے اندر آئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اپنے رب کو بڑا کرو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی تو جو شروع کی آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک آیت کیا تھی؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اپنے رب کو بڑا کرو۔ اس کو بڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اس دنیا کے اوپر جو ہے نا وہ قائم کیا جائے۔ یہ والی پہچان نہیں ہے آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم نے واقعی میں اس کا حکم جو ہے نا اپنے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، اپنے خاندان کے اوپر بھی نافذ کرنا ہے، اپنے معاشرے کے اوپر نافذ کرنا ہے، اس ملک کے اوپر نافذ کرنا ہے، اس کرۂ ارض کے اوپر، اس پوری زمین کے اوپر نافذ کرنا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے جو کہ آج جو ہے نا ہمارے، ویسے تو ہمارے دلوں میں اور بھی پہچان نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ یہ والی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ باقی تو چلیں خیر، مولوی صاحب جو ہیں نا وہ بتاتے رہتے ہیں ہمیں، اور بھی لوگ ہمیں بتاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ جس طریقے سے بتانے کا حق تھا اس طرح سے تو خیر نہیں بتاتے۔ اور ویسے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، جو کہ میرے شعور اور ادراک میں آ ہی نہیں سکتی، تو میں اس کو جتنا مرضی آپ کے سامنے مفصل طریقے سے بیان کر لوں، یا کوئی اور آپ کی جتنا مرضی اچھا مقرر لے آئیں، تو وہ حق تو پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سورہ حدید کی جو تیسری آیت ہے اس میں کیا ہے؟ هو اللہ هو الاول والآخر والظاہر وباطن، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ کائنات کا تھوڑا سا تعارف رکھا کہ کائنات کے اوپر آپ غور کریں کہ کتنا ایک کمپلیکس سسٹم ہے، اور یہ سارا کا سارا خود بخود تو نہیں بنا ہوا، کسی نے بنایا ہوگا۔ تو جس ذات نے اتنا سارا کا سارا اتنا کمپلیکس سسٹم بنایا ہے، تو میری ایسی کون سی ضرورت ہے جو کہ اس سے پوری نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی ضروریات کے لیے کسی اور کے ساتھ جو ہے نا وہ لو لگاؤں؟ اور صرف یہ وہ بات نہیں میں کر رہا کہ آپ کہیں کہ میں قبروں کو نہیں سجدے کرتا تو میری توحید پوری ہے یا مجھے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل ہے، نہیں۔ آپ جس کو بھی اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اصل میں آپ اس کو اپنا رب سمجھتے ہیں، آپ اس کو اپنا الہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ فلاں بندہ ہے، یہ مجھے اگر پناہ دے دے تو میں ٹھیک، میں محفوظ ہو جاؤں گا، یہاں اگر یہ مجھ سے ناراض ہے تو میرا یہ کوئی نقصان ہو جائے گا، تو پھر کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا الہ ہے۔ یہ پہچان جو ہے نا ہمیں ہونی چاہیے کہ میں کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو لا کے کھڑا کر دیتا ہوں۔ یہ صرف وہ والی توحید نہیں ہے قبروں کو پوجنے والی۔ توحید کیا ہے؟ کہ اس کی تشریعی بادشاہی بھی مانی جائے اور اس کی تکوینی بادشاہی بھی مانی جائے، یعنی کہ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے، اور اپنا حکم بھی جو ہے نا وہ میرے اوپر نافذ کرنے والا ہے، اور میں اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور میں صرف اور صرف اس بات سے ڈروں کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور میرے نفع نقصان کا مالک اس کے سوا کوئی نہیں ہے، میری حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ رب ہے۔ رب کا مطلب مالک اور آقا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو الہ ہے یا رب ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ذات جس کی طرف آدمی اپنے شوق سے متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ مطلب جب مجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو میں اس سے ملنے کے انتظار میں رہتا ہوں ہر وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کی طرف آدمی اپنے شوق سے متوجہ ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسی مرکزی شخصیت، اور ایسی مرکزی شخصیت ہوتی ہے جس کے اوپر سارے انسان جمع ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مطلب آپ کو یہ مولانا مودودی کی جو کتاب ہے نا قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اس کے اندر مل جائیں گے۔ یہ کتاب آپ لیں، 100-150 روپے کی ملتی ہے، کوئی مہنگی کتاب بھی نہیں ہے، ویسے پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہو جائے گی، آن لائن آپ سرچ کر لیں، تو اگر کسی کو چاہیے ہوگی تو میرے پاس پی ڈی ایف میں شاید پڑی ہوئی ہے، میں دیکھوں گا، میرے پاس ہاں پی ڈی ایف میں ہے، اور دوسری میں بھی ہے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا۔ تو اس کے ساتھ جو محبت ہے نا، کہ مطلب ہمیں اس سے ملنے کا جو ہے نا ہر وقت اشتیاق ہونا چاہیے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ ہم جیسے اقبال نے کہا ہے نا کہ میں تیری دید کے قابل نہیں ہوں بے شک میں، لیکن تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی طور پہ بلایا تو موسیٰ علیہ السلام ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گئے، کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ان کو ملنے کا ایک شوق تھا۔ ہمیں ملنے کا شوق ہوتا ہے، ہم 5 وقت کی دن کی نمازیں پوری کرتے ہیں نا جب، وہ بہت بڑا بھار تھا، اتار دیا۔
یہ والی کیفیت ہوتی ہے۔ اور بس امام پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کہیں اور ہی جاتے ہیں۔ ہم جو مرد ہوتے ہیں وہ تو ان کی گھر میں نمازیں ہوتی ہیں، وہ کیسی ہوتی ہیں یہ تو ان کو ہی بہتر پتا ہوگا، مگر ہم جو ہے نا وہ بس ٹوٹل پورا کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا اس میں، پھر ہمیں کیا اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ لیکن یہ نماز میں جو شوق ہے، یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوں گی؟ جب مجھے پتا ہوگا کہ ہاں اس کی صفات کیا کیا ہیں، کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز کو جاننے والا ہے، میرے نفع نقصان کا مالک وہ ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے مجھے بنایا اور میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں اس پہ اس کی عبادت کر کے اس پہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ ہاں اس نے مجھے پہ جو احسان کیے ہیں میں اس کے بدلے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے کہ ماں باپ ہوتے ہیں نا انسان کے، اب وہ کیا کرتے ہیں، میرے ماں باپ مجھ پہ احسان کرتے ہیں، میں پیدا ہوتا ہوں میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، اب 1 سال کا ہوں، 6 مہینے کا ہوں، 3 مہینے کا تھا، ساری رات روتا رہتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا، ماں ساری رات جاگتی رہتی تھی، ساتھ پالتی تھی، پوستی تھی، بڑا کرتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، مجھے کھلاتی تھی، مجھے بڑا کرتی تھی، میرے نخرے اٹھاتی تھی، میں کہتا تھا یہ چیز نہیں کھانی، کہتی تھی یہ بنا دیتی ہوں، میں کہتا تھا یہ نہیں کھانا، وہ بنا دوں گی، اور بھی کہیں یہ جو بھی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میرے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ اسی طرح سے جب میں تھوڑا بڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے کچھ رشتہ دار بھی ہیں، ان رشتہ داروں کے اندر پھر میرے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے دل میں میری محبت۔ تو یہ کیا ہے، یہ کس کا احسان ہے؟ یہ اللہ کا احسان ہے سارا کا سارا۔ پھر رشتہ داروں سے محبت پیدا ہوتی ہے، چاچے ہیں، مامے ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری ضروریات کو اصل میں پورا کرنے والا کوئی اور ہے، یہ ماں باپ یا رشتہ دار ہیں، یہ مجھ تک جو چیز ہر چیز پہنچتی ہے یہ کسی اور طرف کوئی اور دیتا ہے۔ تو اب اس سارے احسان کا تقاضا کیا ہے کہ میں اس سے محبت کروں۔ اب جب ماں باپ بچے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں نا، ساتھ ہی نا ایک وہ ٹیکا بھی لگا دیتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر